تو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ قرآن کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا کیا معنی؟ ہم تو جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں آئی، اور آپ کے فوت ہونے سے پہلے تک وحی آتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کے زمانے میں۔ تو پھر لیلۃ القدر میں اس کے نازل ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کے علماء نے 2 معنی کیے ہیں، جس طرح کہ ابن عباس ماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مکمل طور پر لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا۔ یہ بیت العزہ کیا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا کبھی؟ ہاں، بیت المعمور بھی ہے، ایک بیت العزہ بھی ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، اور بیت العزہ جو ہے وہ دنیاوی آسمان پر ہے، سب سے نیچے والے آسمان پر۔ بیت العزہ یہاں پر ہے، اور نیچے زمین پر بیت اللہ ہے۔ تو یہ بیت العزہ ہے کہ جہاں پر پورے قرآن کو وہاں پر نازل کیا گیا اس رات میں، اور پھر وہاں سے 23 سال کے آپ کے نبوت کا جو دور ہے اس میں حسب ضرورت اور اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے حکمت تھی اس کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا۔ سمجھے نا؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا معنی کہ اس کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا گیا، اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں، تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ رمضان ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی، اور رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ بعض علماء اس کو 21ویں رات کہتے ہیں، اور بعد نے حتیٰ کہ 24ویں رات بھی کہا ہے کہ جس میں آپ پر پہلی وحی آئی۔ تو اس کا معنی یہ بھی کہ جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور دونوں معنی ہی صحیح ہیں۔ معنی کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور اس میں دونوں چیزوں کی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور قرآن کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کو چنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم پہلے بھی یہ انداز پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کا کہ کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا ہو تو اس کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا اس کی شان و عظمت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جو ہے خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے، یہ نہیں کہ برابر ہے بلکہ بہتر ہے۔ لیکن کس چیز میں بہتر ہے؟ وقت کے لحاظ سے تو وہی گھنٹے جو چند گھنٹے باقی راتوں کے ہوتے ہیں وہی اس رات کے بھی ہیں، سمجھے نا؟ وقت کے لحاظ سے تو وہی ہے، بہتری کس لحاظ سے ہے؟ بہتری ہے اس رات کی عبادت کے لحاظ سے، کہ اس رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے کہ جس میں وہ رات نہ ہو۔ یعنی وہ 1000 مہینہ کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، اس 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور صرف لیلۃ القدر کی چند گھنٹوں کی عبادت ایک طرف، تو یہ لیلۃ القدر کی عبادت زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے اس امت پر۔ سابقہ امتوں میں لیلۃ القدر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے اس امت پر کہ چند گھنٹوں کی عبادت اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیتا ہے، چند گھنٹوں کی۔ اور خصوصاً گرمیوں کی راتیں ہم جانتے ہیں، ہمارے ان ملکوں کے اندر بھی 6 گھنٹے کی عام طور پر 5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور بعض ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ رات نہیں ہوتی، باقی سارا دن ہوتا ہے۔ ایسے ملک بھی ہیں، وہاں پر بھی حکم یہی ہے، چاہے گھنٹے کی رات ہو چاہے 15 گھنٹے کی رات ہو، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس ایک رات کی چند گھنٹوں کی عبادت وہ 1000 مہینے سے بہتر کر دی جانا۔ لیکن بہتر اس کے لیے ہے کہ جو واقع ہی اس کو عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگوں کے مختلف انداز ہمارے سامنے ہی، اور ہم ہمارے ہی اپنے انداز، کہ کوئی واقع ہی اس رات کو جاگتا ہے
اور سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر عبادت کرتا ہے، نفل نوافل ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی دعائیں اذکار ہوں اور کوئی صدقے خیرات کچھ بھی کرتا ہے، تو اس رات کو بھرپور طور پر عبادت میں گزارتا ہے۔ اور دوسرا آدمی کہ جس نے کوئی رات جاگی ہے رات لیکن سنت کے خلاف، کو اپنے مخصوص انداز سے بدعتی انداز جو لوگوں کے پائے جاتے ہیں آج کل۔ اور تیسرا کہ جس نے رات کو جاگنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، اس رات بھی لمبی تان کے سویا رہا، یا اگر جاگا بھی ہے تو کچھ نہ کچھ رات کا حصہ جاگا